کہ کل ساری دنیا اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گی، وہ بات الگ ہے۔ کل ساری دنیا ان کا کلمہ پڑھے گی، وہ بات الگ ہے کہ کل لوگ ان کی رشتہ داری و عزیزداری جوڑنے میں فخر بیان کریں گے اور فخر محسوس کریں گے۔ مگر آج محمد نے کھانا کھایا کہ نہیں، محمد کی یہ ضرورت پوری ہوئی کہ نہیں، محمد یہاں گئے تھے ابھی آئے کہ نہیں آئے، اس کی فکر سوائے ابو طالب کے آئے ہوئے نہیں کسی کو، سوائے ابو طالب کے اس کی فکر اور ہے کسی کو نہیں۔ ایک واقعہ سنا کے تمہید کے طور پر میں گفتگو کو وہیں پر لے آؤں جہاں سے کل بات نامکمل رہ گئی تھی، تاکہ ان واقعات سے عزیزان محترم یہ پتہ چلتا ہے ہمارے بچوں کو، ہمارے سننے والوں کو، ہمارے چھوٹے بھائیوں کو کہ زمانہ پہچانے کہ تاریخ اسلام میں ان کے کیا کیا خدمات ہیں اور بانی اسلام میں انہوں نے کس کس طریقے سے احسان کیا۔ حضرت ابو طالب مکے کا سردار، اللہ اکبر، عالم یہ ہے کہ پوری رات گھر میں ٹہل رہے جناب ابو طالب کاہے کے واسطے کہ آج محمد لوٹ کے نہیں آیا۔ آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں، وقت کا اندازہ لگاتے ہیں، آج میرا بھتیجا محمد ابھی تک نہیں آیا، بہت پریشان ہے، ٹہل رہے ہیں۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ شہر میں نمودار ہونے لگی۔ صبح ہوئی، گھر کا دروازہ کھولا، گھر سے نکلے، خانہ کعبہ کے قریب گئے، دیکھا مکے کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں پشت خانہ کعبہ پہ اور آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ ابو طالب نے طواف کعبہ کرتے کرتے اندازہ لگا لیا کہ ہو سکتا ہے محمد جو کل لوٹ کے گھر نہیں آئے ہیں اس میں ان لوگوں کی تو حرکت نہیں، ان لوگوں کی تو کوئی پلاننگ نہیں۔ کعبے کا طواف کرتے کرتے ان سرداران مکہ کو دیکھا، گھر میں آئے، غلاموں کو آواز دی، غلاموں کو بلایا، اس میں سے 18 غلام سلیکٹ کیے۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، 18 غلام سلیکٹ کیے، اسلحہ خانہ کھولا، خنجر نکالے، 18 چمکتے ہوئے گئے، ان غلاموں کو یہ انسٹرکشن دیے کہ سنو، کل رات سے میرا بھتیجا محمد لوٹ کے گھر نہیں آیا، میں جا رہا ہوں اس کو تلاش کرنے۔ خانہ کعبہ کے پشت پر سرداران مکہ بیٹھے ہیں، 18 مکے کے سردار بیٹھے ہیں، تم ایسے بیٹھ جاؤ کہ ایک کی ضد پر ایک بیٹھ جائے۔ میں جا رہا ہوں محمد کو تلاش کرنے کے واسطے، میں جا رہا ہوں محمد کو ڈھونڈنے، اگر میرے ساتھ میرا بھتیجا محمد آئے تو تم جیسے بیٹھے ہو ایسے ہی بیٹھے رہنا، میرے حکم کا انتظار کرنا کہ ہم تمہیں کیا آرڈر دیں، جو ہم آرڈر دیں اسی کو تم فالو کرنا، اور اگر میں تنہا ہوں جیسے جا رہا ہوں ایسے ہی جاؤں، میرا بھتیجا محمد میرے ساتھ نہ آئے تو تم میرے حکم کا کوئی انتظار نہ کرنا، یہ جو ہم نے تمہیں خنجر دیے ہیں یہ خنجر ان کے شکم میں اتار دینا اور ان کے شکم کو چاک کر دینا۔ عزیزان محترم، یہ پڑھ لینا بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے، اگر پریکٹیکل لائف میں دیکھیے کہ ابو طالب اتنی بڑی طاقت کا نام ہے جو مکے کے 18 سرداروں کو اپنی تلوار کی زد پر رکھ لے، اسے ابو طالب کہتے ہیں، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، کہا کہ میں جا رہا ہوں، اگر میں تنہا ہوں اکیلا
تو تم یہ خنجر نکالنا اور ان سرداروں کے پیٹوں میں چاٹ کرنا، ان کو ختم کر دینا، مار دینا۔ اور اگر میرا بھتیجا محمد میرے ساتھ آئے تو تم میرے حکم کا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کے ابو طالب چلے گئے۔ ان کے غلام اس طریقے سے آگے بیٹھ گئے کہ ایک عزت پر ایک بیٹھ گیا، ایک عزت پر ایک بیٹھ گیا، اور ہر ایک نے اپنے سامنے والوں کو اس طریقے سے بیٹھ کے ٹارگٹ پر لیا کہ ابو طالب کو دیکھتے ہی ہم اپنے آقا کا حکم بجا لائیں گے اور ان کے شکم کو چاٹ کر دیں گے، ان کو مار دیں گے۔ اس طریقے سے وہ بیٹھ گئے۔ ابو طالب مکے میں ادھر سے ادھر گئے محمد کو تلاش کرنے کے واسطے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ حرم میں ابو طالب داخل ہو رہے ہیں، اور ایسے داخل ہو رہے ہیں کہ محمد ابو طالب کی انگلی پکڑے ہوئے حرم میں آ رہے، کعبے کے قریب چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ غلاموں کو پہلے ہی سے انسٹرکشن تھا کہ اگر محمد میں اکیلا آؤں تب ان کو مارنا، اور اگر میرا بھتیجا محمد ساتھ آئے تو میرے حکم کا انتظار ہے۔ دکھایا کہ اکیلے نہیں بلکہ میرا بھتیجا محمد ساتھ آ رہا ہے۔ یہاں پر رک کے ایک جملہ سنیے کہ جب حرم میں ابو طالب و محمد داخل ہوئے تو محمد اپنے چچا ابو طالب کی انگلی پکڑے ہوئے داخل ہوئے۔ زمانہ ابو طالب کو کافر کہتا رہے، نبوت جس کی انگلی پکڑ کے راستہ طے کرے اسے ابو طالب کہتا ہے۔ اسے ابو طالب کہتے آئے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہاں دکھاتے محمد کو اپنے غلاموں کو اور اپنے گھر چلے جاتے، غلام بھی اٹھ کے گھر آ جاتے، معاملہ ختم ہو جاتا۔ کہ ابو طالب کے ساتھ محمد آ گئے، ابو طالب نے اپنے غلاموں کو وہاں سے اٹھا لیا، بلکہ وہاں 18 سردار ہیں، 18 غلام ہیں، اور ہر ایک کی در پر ایک آدمی ہے۔ سامنے آگے کھڑے ہوئے محمد کو لے کے، پہچانیے کہ کتنی بڑی طاقت کا نام ہے ابو طالب، کتنی بڑی طاقت کا نام ہے ابو طالب، کہ آگے وہاں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے غلاموں اٹھو۔ جیسے ہی کہا میرے غلاموں اٹھو، ایک کی طرف سے ایک کھڑا ہونے لگا، ایک کی طرف سے ایک کھڑا ہونے لگا، اور کہا کہ وہ شے دکھا دو جو ہم نے تمہارے پاس رکھوائی تھی۔ ہر ایک نے اپنا لباس الٹا، خنجر نکالا، ہر سردار کی آنکھ کے سامنے خنجر چمکا دیا۔ یہ خنجر نہیں چمک رہا تھا بلکہ ہر سردار کے سامنے اس کی موت چمک رہی تھی۔ ہر سردار کے سامنے اس کی موت چمک رہی تھی۔ اس میں ایک سردار نے پوری طاقت کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ ابو طالب کیا تم نے ہمارے قتل کا بندوبست کیا تھا؟ کیا کہا؟ ابو طالب کیا تم نے ہمارے قتل کا بندوبست کیا تھا؟ تو ابو طالب نے کہا ہاں۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، آپ نے نہیں جملے کا لطف لیا۔ سردار کہتا ہے کہ ابو طالب کیا تم نے ہمارے قتل کا بندوبست کیا تھا؟ تو کہنے لگے کہ ہاں ہم نے تمہارے قتل کا بندوبست کیا۔ ہاں، تو اس ابو طالب کی ہاں پر کروڑوں صدیوں کے مسلمانوں کو صدقے کر دو۔ ہائے ہائے، صدیوں کے مسلمانوں کو صدقے کر دو، جس کی ایک ہاں میں اتنا اثر ہے کہ محمد کی جان کی حفاظت ہوتی ہے۔ کہا میں نے تمہارے قتل کا بندوبست کیا۔
کہا کیوں ابو طالب تم نے میرے قتل کا کیوں بندوبست کیا تھا؟ ہمیں اپنا جرم تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا جرم کیا ہے، کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارا جرم کیا ہے۔ اگر اس وقت محمد نہ ملتے تو ہم قتل ہو چکے ہوتے، ہمیں بتایا جائے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ سنو، پہچانیے ابو طالب کے اثر کو کہ ایک طرف 18 قبیلے ہیں، مکہ ہے، ایک طرف ابو طالب اکیلے کھڑے ہیں اور ان 18 قبیلوں کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ پہچانے زمانہ ابو طالب کی طاقت کو کہ ابو طالب کتنی بڑی طاقت کا نام ہے، کتنی بڑی طاقت کا نام ہے ابو طالب۔ کہا ہاں میں نے تمہارے قتل کا بندوبست کیا۔ کہا کیوں ابو طالب میرے قتل کا کیوں بندوبست کیا تھا؟ کہا سنو، کل رات سے میرا بھتیجا محمد نہیں ملا، وہ گھر لوٹ کے نہیں آیا، میں نے پوری رات جاگ کے کاٹی۔ میں یہ سمجھا کہیں تم لوگوں کی تو حرکت نہیں کہ تم لوگوں نے کہیں میرے بھتیجے کے ساتھ کوئی حرکت تو نہیں کر دی، یا اس کے قتل کی سازش تو نہیں کر دی، یا اسے قتل تو نہیں کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ سنو سنو، آج تو میرا بھتیجا محمد مل گیا ہے۔ ہائے ہائے، میں توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کہتے ہیں کہ سنو، آج تو میرا بھتیجا محمد مل گیا ہے۔ اگر کسی نے میرے بھتیجے محمد کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو جس کا دل چاہے دیکھ لے، مگر اپنے کو مردے کی فہرست میں لکھ لے۔ سلوات علیکم محمد، بھائی سب مل کے بابا بلند سلوات بھیجے۔ تو یہ ہے ابو طالب جس نے اسلام پر احسان نہیں کیا، بانی اسلام پر احسان کیا۔ اور عزیزان محترم، اس ابو طالب نے اسلام کی حیات کے لیے ایک بیٹا دیا، تاریخ نے اس بیٹے کا نام علی لکھا۔ مکے میں ابو طالب حفاظت کر رہے ہیں، مدینے میں علی حفاظت کر رہے ہیں۔ کل گفتگو یہاں پر آ کر نامکمل رہ گئی تھی کہ میدان احد میں اسی ابو طالب کا بیٹا ویسے ہی محمد کی جان کی حفاظت کر رہا ہے جیسے مکے میں ابو طالب کر رہے تھے، جیسے مکے میں ابو طالب کر رہے تھے۔ اور 3000 کا لشکر، بھائی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، 3000 کا لشکر چاہتا ہے کہ کسی صورت سے محمد کو قتل کر دیا۔ اور محمد کا عالم یہ ہے وقت نصرت، سبحان اللہ، یا علی یہ ہے وقت مدد۔ تو علی نے نبی کو دیکھا، نبی نے علی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اب جو علی نے دیکھا محمد زندہ ہے، اب جب تلوار کو ترچھا کر کے چلانا شروع کیا تو ہر ایک کو اپنے سر پر تلوار نظر آ رہی ہے۔ علی چاہتے ہیں یہ جو لشکر محمد کو گھیرے ہوئے ہے یہ سمٹ کے ایک جگہ آ جائے۔ تو علی نے گھوڑے کو کاوے پر لگایا، گول چکر دینا شروع کیے، لشکر کو محمد سے دور بھگاتے ہوئے لے گئے، اس طریقے سے کہ محمد کھڑے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، چہرے کی جالی کی کڑی ٹوٹ کر رخسار مبارک میں اتر چکی ہے، اور اطمینان سے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور علی لشکر کو ہٹا رہے ہیں۔ 3000 کا لشکر چاہتا ہے کہ ایک کو ہٹا کے محمد کو قتل کر دے، یہ ایک یہ چاہتا ہے کہ 3000 کو میدان سے بھگائیں تاکہ محمد کی جان کی حفاظت ہو۔ یہاں تک کہ تلوار کو
तिरछा करके और तेजी से चलाना शुरू किया। अली की लड़ाई का एक उसूल था, निहत्थे पर वार नहीं करते थे, भागते का पीछा नहीं करते थे, दुश्मन के ऊपर कभी दूसरा वार किया नहीं। जितना बड़े से बड़ा दुश्मन को न हो, पहले ही वार में हिस्सा तमाम करते थे। इसलिए मेरे मौला दूसरा क्यों नहीं करते? कहा दूसरा होता है पहले के ऐब को दूर करने के लिए, इमामत में ऐब होता नहीं तो दूर कहां से चला रहे तलवार, कयामत की तलवार चल रही है। और आलम ये कि जो तलवार के आता है सामने वो वहीं बदो हो जाता है, और जो देख रहा है अली पीछा कर रहे हैं तो वो भाग रहा है मैदान से, जो भाग रहा है अली उसका पीछा नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि भागते का पीछा करते नहीं है। अक्सर लोग अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते थे बच्चों को, तो कहते थे कि हम इतने बहादुर हैं कि अली के सामने से भागे हुए हैं। जैसे कोई कहे कि हम फुला क्लास फेल हैं, यानी जाहिल ना समझना, उस क्लास तक गए मगर फेल हो गए। एमए फेल है, एमएससी फेल है, बीए फेल है, जो नाम दे दीजिए, यानी जाहिल ना समझिएगा, वहां तक तो गए। तो बुजुर्ग जो बच्चों को अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते थे तो ये कहते थे कि हम अली के सामने से भागे हुए हैं, यानी हम इतने बहादुर हैं कि अली के सामने तक तो गए। अब उन्हें कौन बताए कि भागने वालों का अली पीछा नहीं करता है। और आलम यह है कि अब जो अली ने तलवार चलाई तो अली की तलवार किसी की ज़रा को काटती हुई, अंदर ज़रा के पार होती हुई, हड्डियों को काटती हुई, अब जब तलवार को खींचा तो आलम यह है कि तलवार टूट चुकी। अली का हाथ खाली हो चुका था, 3000 का लश्कर अली को हटा के मोहम्मद तक जाना चाहता है। अली के हाथ में इस क्रिटिकल मौके पर, इस कयामत खेज मौके पर कि जहां मोहम्मद जख्मी खड़े हैं, वहां अकेला सिपाही है जो तलवार चला रहा है, वरना पूरा लश्कर मैदान उहद से राह फरार इख्तियार कर चुका है। रसूल को देखा, घोड़े को धीरे से मोहम्मद के पास लाए। या रसूलुल्लाह, या तलवार चलाइए या अली को दीजिए। भाई तलवार लगा के तो आए हैं आप, मगर चला नहीं रहे हैं। जब चला नहीं रहे हैं तो अली को दे दीजिए। कहा मैं जो दूं, जिसका सिपाही है वो दे। या रसूलुल्लाह, सिपाही तो आपका है, आप तलवार दीजिए। कहा मैं जो दूं, जो जिसकी तरफ से लड़ता है असलहा भी वही प्रोवाइड करता है। तो या रसूलुल्लाह, अली तो आपकी तरफ से लड़ रहे हैं। कहा भी तय हो जाएगा किसकी तरफ से लड़ रहे हैं। जिब्रील चले, क्या कहते हुए चले कि ला वधा इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, यानी कोई जवान नहीं सिवाय अली के, कोई तलवार नहीं सिर्फ जुल्फ़िकार के। जिब्रील जुल्फ़िकार लेके आ रहे हैं, अल्लाह की भेजी हुई, जिब्रील की लाई हुई, मोहम्मद की पाई हुई, अली की चलाई हुई। और अब जो यदुल्लाह के हाथ में सैफुल्लाह आई, और अब जो अली ने तलवार चलाना शुरू की तो लश्कर भागना शुरू किया। पूरा लश्कर भाग रहा है।
ذوالفقار ہے اور علی ذوالفقار چلا رہے ہیں. لوگ ہم سے آج بڑے بھولے بن کے کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ کے بعد میں امام آئیں گے اور وہ ذوالفقار لے کے آئیں گے. اس ایٹمی پاور میں آپ کے امام کی ذوالفقار کیا کرے گی؟ ہم نے کہا امام تو امام ہے اور ذوالفقار بھی ان کے پاس ہے. ابھی چند برس پہلے ایک نائب کے نائب کا نائب آیا تھا، خمینی نام تھا، آیت اللہ روح اللہ خمینی. ان کے پاس نہ تلوار تھی، نہ چاقو تھا، نہ چھری تھی، تسبیح لیے رہتے تھے اور لوگ کہتے تھے امریکہ بڑا، وہ کہتے تھے اللہ اکبر، لوگ کہتے تھے رشا بڑا، وہ کہتے تھے اللہ اکبر، لوگ کہتے تھے ایٹمی پاور بڑا، وہ کہتے تھے اللہ اکبر. جب تمہارا ایٹمی پاور خمینی کی تسبیح کے دانے کو نہ سنبھال سکا تو امام کی ذوالفقار کو کہاں سے سنبھالے گا؟ سبحان اللہ. صلوات بھیج دے محمد. محترم، یہ ہے علی کہ جنہیں نے میدان احد میں لڑائی کا نقشہ بدلا اور رسول کی جان کی حفاظت کی. اگر علی نہ ہوتے تو شمع نبوت گل ہو جائے. دشمن اتنا قریب آ گئے تھے کہ ان کے پھینکے ہوئے پتھر رسول اللہ کے جسم سے اس طریقے سے مس ہو رہے تھے، اتنا خوف تھا پتھروں کا کہ چہرے کی جالی بھی ٹوٹ رہی تھی اور اس کی کڑیاں رخسار مبارک میں اتر رہی تھی اور دندان مبارک شکستہ ہو. کی قسم یہ علی تھے جنہیں نے محمد کی جان کی حفاظت کی. مگر ہم نے جب کربلا میں دیکھا کہ انہی محمد کی جگہ پر حسین کھڑے ہیں اور وہاں بھی اسلام خطرے میں ہے تو وہاں ایک 6 مہینے کا کمسین علی ملا. ایک 6 مہینے کا کمسین علی ملا. اللہ اللہ. ہاں عزیزو، آج چھٹی رات ہے، آج 5ویں محرم کا سورج ڈوب چکا ہے. آئیے ہم چل کے بی بی رباب کو پرسا دیں شہزادے علی اصغر کا. اللہ اللہ. دیکھیے بچے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. بچہ نہ ہندو ہوتا ہے، نہ مسلمان، نہ سکھ، نہ عیسائی، نہ شیعہ، نہ سنی. بچہ صرف بچہ ہوتا ہے. اگر کسی کا بچہ پیاسا ہو اور کوئی آپ سے کہے کہ میرے بچے کو پانی پلا دو تو آپ کیا اس کا مذہب پوچھیے گا؟ فوراً اس کے بچے کو پانی پلائیے گا کہ بھائی جلدی جتنا ہو سکے بچے کو پانی پلا دو. اللہ اللہ. حسین ابن علی نے لاکھوں کے لشکر میں علی اصغر کو لے کے آئے اور کہا کہ اے فوج دفع کار، اس بچے کی کیا؟ جب صدا دی حل من ناصر ینصرنا حل من معین یعیننا تو خیمے سے کوہرام برپا ہوا. حسین خیمے میں آئے. بی بی زینب، بہن زینب بتاؤ یہ بیبیاں کیوں روتی؟ کہا بھیا علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا لیا ہے. حسین نے کہا مجھے لے چلو. آئے. بچہ زمین کے اوپر تڑپ رہا تھا. حسین کی آواز سن کے حل من ناصر ینصرنا. اللہ اللہ. ہے کوئی میری نصرت و مدد کرنے والا. یہ 6 مہینے کا کمسین علی ہے. اس کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے جو ابو طالب کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. جو علی کی رگوں میں دوڑ رہا تھا وہی خون علی اصغر کی رگوں میں دوڑ رہا. یہ اسلام آواز دے رہا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا. ہے کوئی میری نصرت و مدد کرنے والا. حسین آئے. بچے کے پاس بیٹھے. چپکے سے کان میں کچھ کہا. بچہ گھمک کے باپ کی گود میں آ گیا. باپ کی گود میں آ گیا. رباب کو یہ کہتے ہوئے دیا کہ رباب
علی اصغر کا پیراہن بدل دو، رباب علی اصغر کو تیار کر دو، میں اصغر کو لے کے جاؤں گا، ہو سکے سوال آپ کروں گا، تیرے بچے کو تھوڑا سا پانی مل جائے۔ عزیزو تصور شرط ہے خدا کی قسم، جس ماں کا بیٹا بھی مقتل میں گیا اس ماں کو معلوم تھا میرا بچہ واپس نہیں آئے گا، مگر رباب وہ ماں ہے، ایک مرتبہ سوچا تو ہوگا، ہو سکتا ہے میرے بچے کو ظالم پانی پلا دے۔ اللہ اللہ، حسین کو علی اصغر کو تیار کر کے یہ کہتے ہوئے دیا، میرے والی میرا بچہ پہلی مرتبہ مقتل میں جا رہا ہے، میرے اصغر کا خیال رکھنا میرے والی۔ کہا جاؤ، علی اصغر کو لے کے آئے، ایک بلندی پر آئے، ظالم یہ سمجھا حسین قرآن لے کے آ رہے، حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، قرآن نہیں تھا بلکہ آگوش میں 6 ماہ کا ششمہا تھا۔ کہا فوج دفاکار، اگر معاذ اللہ یہ حسین خطاوار ہے تو اس بچے نے کیا خطا کی ہے، اسے تھوڑا سا پانی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین خود پی لے گا تو لو میں اس کو جلتی ہوئی زمین پر لٹائے دیتا ہوں۔ ابھی بھی ہم تمہارے اوپر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ میرے بچے کو لے کے جاؤ اور اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ اللہ اللہ، جب کوئی نہ بڑھا تو حسین نے علی اصغر کو اٹھایا، کہا میرے لال تم حجت اللہ ہو، تم اللہ کی حجت ہو، اپنی پیاس ازادہ بظاہر کر دو۔ علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان اپنے پردہ ہونٹوں میں پھرائی، پکڑائے ہوئے ہونٹوں میں سوکھی زبان پھرائی، لشکر والے منہ پھیر پھیر کے رونے لگے، آواز دی گئی اینا ہرملا، ہرملا کہاں ہے؟ ہرملا وہ تیر انداز تھا کہ جب تیر چلاتا تھا تو لوہے کی چادروں کو چھیدتا ہوا اس کا تیر نکل جاتا تھا۔ کہا ہرملا حسین کے کلام کو قضا کر دے، خدا اللہ نہ کرے یہ لہی آگے بڑھا، 3 بھال کا تیر چلائے کمان میں دوڑا، 3 بھال کا تیر چلائے کمان میں دوڑا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا اور لے کے اب جو تیر چھوڑا تو بچہ باپ کے ہاتھوں پر مسکرا کے رہ گیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر مسکرایا اور مر گیا۔ حسین نے 3 بار کا تیر گلے سے نکالا، چلو میں خون لیا، چہرے پر یہ کہتے ہوئے والا کہ قیامت کے روز یوں ہی رسول اللہ سے ملاقات کروں گا۔ اللہ اللہ، بس مجلس تمام ہو گئی، ایک جملے کی تشریح کرنا چاہتا ہوں، اس جملے کی تشریح سن لیجئے، جب جب یاد آئے گا آپ روئیے گا۔ حسین علی اصغر کو لے کے در خیمہ پر آئے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، 7 دفعہ آگے بڑھے، 7 دفعہ پیچھے ہٹے، آواز دی رباب میں کون ہوں؟ کہا والی آپ امام ہیں، رباب صبر کا حکم دو تو صبر کرو گی نا؟ کہا کیوں نہیں میرے والی، کیوں نہیں میرے والی؟ کہا رباب بڑی کوشش کی تیرے بچے کو پانی مل جائے، اصغر کو پانی نہیں ملا، یہ کہہ کہ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، دیکھا ملکہ ڈلا ہوا تھا، کرتا پھول سے رنگین تھا، علی اصغر کے گلے پر 3 بھال کا تیر، ماں نے دیکھا، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، زینب بھی آ گئی ہوگی، حسین نے کہا ہوگا زینب ذرا رباب کے بازوؤں کو مضبوطی سے پکڑ لو زینب۔ رباب نے اپنے بچے کو دیکھا،
اونٹ کو نہر کیا جاتا.